اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھے کو چلا دے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین۔ پیارے پیارے میٹھے میٹھے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل آج ہم ایک بار پھر اپنے سلسلے مدنی منوں کے مدنی پھول میں حاضر ہیں۔ ہم آپ کو اپنے سلسلے میں مرحبا، خوش آمدید کہتے ہیں۔ درود شریف کی فضیلت سماعت فرمائیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے سلسلے مدنی منوں کے مدنی پھول میں قرآن مجید کو تلاوت والے انداز سے پڑھنے کے مدنی پھول سیکھیں گے اور سنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آج ہم قرآن مجید کے 30ویں پارے کی پہلی سورہ سورۃ النبا کی تلاوت سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ پیارے مدنی منوں، قرآن مجید کی تلاوت کے دوران جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو تلاوت کے دوران آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، یہ دیکھا ہوگا کہ آیت کے اختتام پر اس پر سجدہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ آئیے ہم آج اس سے متعلق چند مدنی پھول سنتے ہیں۔ پیارے پیارے مدنی منوں، جب بھی قرآن مجید کی کسی آیت کے ساتھ سجدہ لکھا ہوا آ جائے اور ہم نے اس آیت کو پڑھ یا سن لیا تو اب ہمیں سجدہ ادا کرنا ضروری ہو جائے گا۔ اور پورے قرآن مجید میں 14 ایسے مقامات ہیں جہاں آیت سجدہ موجود ہیں۔ شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم عالیہ اپنے رسالے تلاوت کی فضیلت میں سجدہ تلاوت کے مدنی پھول تحریر فرماتے ہیں۔ ان مدنی پھولوں میں سے چند مدنی پھول آپ کی پیش خدمت کرتا ہوں۔ آیت سجدہ پڑھنے یا سننے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ سجدہ واجب ہونے کے لیے پوری آیت پڑھنا ضروری نہیں، بلکہ وہ لفظ جس میں سجدے کا مادہ پایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ قبل یا بعد کا کوئی لفظ ملا کر پڑھنا کافی ہے۔
پیارے مدنی منو، یہ تو آپ نے سن لیا کہ جب بھی وہ مقام جہاں پر سجدہ لکھا ہوا آ جائے اور اس کو ہم نے پڑھ لیا تو سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ اب یہ سن لیتے ہیں، یہ سیکھ لیتے ہیں کہ سجدہ تلاوت کا طریقہ کیا ہے۔ تو سجدے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے اور کم سے کم 3 بار سبحان ربی الاعلی کہے۔ سجدے کی جو تسبیح ہے وہ یہی ہے سبحان ربی الاعلی، تو سجدہ تلاوت میں بھی یہی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی 3 بار۔ پھر اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہو جائے، پہلے پیچھے دونوں بار اللہ اکبر کہنا سنت ہے، اور کھڑے ہو کر سجدے میں جانا اور سجدے کے بعد کھڑا ہونا یہ دونوں قیام مستحب ہیں۔ پیارے مدنی منو، آپ نے سجدہ تلاوت کا طریقہ سن لیا، تو جب بھی آپ قرآن کریم کی تلاوت کی سعادت حاصل کریں اور اس آیت یا اس مقام پر پہنچیں جہاں پر آیت سجدہ پڑھتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد چونکہ آیت سجدہ پڑھنے کے بعد سجدہ واجب ہو جاتا ہے، لہٰذا اب ہمیں سجدہ ادا کرنا ہے اسی طریقے کے مطابق۔ دوبارہ سماعت کر لیجئے سجدہ تلاوت کا طریقہ۔ سجدے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے اور کم سے کم 3 بار سبحان ربی الاعلی کہے، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہو جائے۔ پہلے پیچھے دونوں بار اللہ اکبر کہنا سنت ہے، اور کھڑے ہو کر سجدے میں جانا اور سجدے کے بعد کھڑا ہونا یہ دونوں قیام مستحب ہیں۔ سجدہ تلاوت کے لیے اللہ اکبر کہتے وقت نہ ہاتھ اٹھانا ہے، نہ اس میں تشہد یعنی التحیات ہے، نہ سلام۔ اس میں التحیات بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی طرح سلام پھیرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کس میں؟ سجدہ تلاوت میں۔ اسی طرح اس کی نیت میں یہ شرط نہیں کہ فلاں آیت کا سجدہ ہے، بلکہ مطلقاً سجدہ تلاوت کی نیت کافی ہے۔ اسی طرح اس وقت اگر کسی وجہ سے سجدہ نہ کر سکے، یعنی جب آیت سجدہ پڑھی اور کسی وجہ سے سجدہ نہ کر سکے، تو تلاوت کرنے والے اور سامع یعنی جو سننے والے ہیں یہ کہہ لینا ان کے لیے مستحب ہے، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ ترجمہ کنزُ ایمان، ربنا ہم نے سنا اور مانا، تیری معافی ہو اے رب ہمارے، اور تیری ہی طرف پھرنا ہے۔ اسی طرح سجدہ تلاوت کے حوالے سے بہت اہم مدنی پھول ہے، اسے بھی سماعت کیجیے۔ پوری سورت پڑھنا اور آیت سجدہ چھوڑ دینا مکروہ تحریمی ہے، اور صرف آیت سجدہ کے پڑھنے میں کراہت نہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ ایک آیت پہلے یا بعد کی ملا لے۔ پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو 14 سجدے ہیں ان کو ادا کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ چنانچہ شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنے رسالے تلاوت کی فضیلت میں 14 سجدے جو کہ قرآن مجید کے اندر موجود ہیں ان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، احناف یعنی حنفیوں کے نزدیک قرآن پاک میں سجدے کی 14 آیتیں ہیں۔ جس مقصد کے لیے ایک مجلس میں سجدے کی سب یعنی 14 آیتیں پڑھ کر سجدے کرے، اللہ عز و جل اس کا مقصد پورا فرما دے گا۔ خواہ ایک آیت پڑھ کر اس کا سجدہ کرتا جائے یا سب کو پڑھ کر آخر میں 14 سجدے کر لے۔ تو پیارے مدنی منع جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں اور مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں، تمام مدنی منوں کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ جب کبھی آیت سجدہ ادا کریں تو سجدہ ادا کر لیا کریں۔ تو آئیے آج نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل
جب کبھی قرآن مجید کی تلاوت کے دوران آیت سجدہ آ جائے گا تو انشاءاللہ عز و جل سجدہ ادا کریں گے۔ پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ عز و جل آج ہم سورہ نبا کی مشق کریں گے۔ 30واں پارہ سورہ نبا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پیارے مدنی منوں ذرا غور کیجئے کہ تعوذ جب پڑھیں گے تو نر رجیم میں نی رجیم نہیں پڑھیں گے، اس کلمے کو اس طرح ادا کریں گے کہ تشدید ادا ہو اور آ کی صحیح ادائیگی ہو اور زیر بھی واضح ہو۔ تو دوبارہ پڑھ لیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسمیہ پڑھنے کا انداز ایسا ہو کہ جب بھی ہم بسم اللہ شریف پڑھیں تو ایک تو خوبصورت انداز میں اور ساتھ ہی ساتھ مخارج کا پورا خیال رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم غلط انداز سے تسمیہ پڑھیں، نہیں، بلکہ پیارے مدنی منوں اس کو قواعد اور مخارج کے ساتھ بالکل درست ادائیگی کے ساتھ اور خوبصورت آواز میں پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ۔ پیارے مدنی منوں، اس آیت کریمہ میں قواعد و ادائیگی کے اعتبار سے توجہ کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ دیکھیے عَمَّ پہلا کلمہ، اس کی میم پر تشدید ہے، لہٰذا یہاں پر گنہ کریں گے۔ اسی طرح یتسا مد متصل کا قاعدہ ہے، کھینچ کر پڑھیں گے 2، 2.5 یا 4 الف تک۔ اسی طرح الون آخر میں مد عارض کا قاعدہ ہو رہا ہے، لہٰذا 3 الف تک اسے بھی کھینچ کر پڑھیں گے۔ دوبارہ پڑھ لیجیے، عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ۔ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ۔ اس آیت کریمہ میں ادائیگی کے حوالے سے اور مخارج کے حوالے سے اہم بات یہ کہ عن النبا جو دوسری نون ہے یہاں پر گنہ کریں گے، آگے عظیم پہلے عین پھر وا، یاد رکھیے کہ عین کو نرمی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح آگے وا حروف مستعلیہ میں سے ہے، لہٰذا اس حرف کو پر ادا کریں گے۔ اچھا، اس طرح بھی ادا نہ کریں کہ عین پر ہو جائے، عظیم عین بھی پر ہو گیا، یہ غلط ہے۔ عین کو باریک رکھیں، وا کو پر رکھیں، عظیم آخر میں مد عارض کا قاعدہ ہوگا۔ عن النبأ العظیم۔ عن النبأ العظیم۔ دیکھیے نبا ال حمزہ ہے، عین نہیں ہے، نبا ال تو یہ غلط ہو جائے گا، حمزہ کو ہم نے عین سے بدل دیا، تو نبا ال حمزہ کی آواز نکالیں گے، عن النبأ العظیم۔ الذی هم فیہ مختلفون۔
پیارے مدنی منوں، بعض اوقات جب اس آیت کو پڑھا جاتا ہے تو الذی یا مدہ کو چھوڑ دیا جاتا ہے، حروف مدہ کو ایک الف تک کھینچ کے پڑھیں گے۔ اسی طرح آگے جو فی ہی کلمہ ہے، الذی ہم فیہ مختلفون، تو یہاں پر فی ہی کی ہا کے نیچے جو زیر ہے تو بغیر کھینچے پڑھیں گے، لیکن بعض اوقات اسے کھینچ دیا جاتا ہے تو اس سے بھی بچنا ہے۔ الذی ہم فیہ مختلفون، کلا سیعلمون، ثم کلا سیعلمون۔ سورہ نبا کی چوتھی اور پانچویں اس آیت کریمہ میں دونوں جگہ مد عارض کا قاعدہ ہوگا، سیعلمون سیعلمون، دونوں کو 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ دوبارہ پڑھ لیجئے، کلا سیعلمون، ثم کلا سیعلمون۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، آیت نمبر 6 میں دیکھیے، علم نج جیم پر قلقلہ کریں گے، بوت کو پر ادا کریں گے، اور آخر میں مہادا 2 زبر کی تنوین ہے، 2 زبر کی تنوین کو وقف میں الف مدہ سے تبدیل کر دیا جاتا ہے، لہٰذا 1 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس طرح نہیں پڑھیں گے جس طرح ہم نے سیعلمون 3 الف تک کھینچ کر پڑھا، تو یہاں پر مہادا کو طویل نہیں کریں گے، یعنی یہاں پر مد نہیں کریں گے، بلکہ 1 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، ساتویں آیت کریمہ میں دیکھیے، والجبال اوتادا، واو لین کا قاعدہ ہے، لہٰذا نرمی کے ساتھ پڑھیں گے اور آخر میں وہی 1 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ والجبال اوتادا، وخلقناكم أزواجا، 8ویں آیت کریمہ میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ وہ خلق قاف پر قلقلہ کریں گے اور آخر میں جو ناکم کی میم پر گننا نہیں کریں گے، ازواجن زا پر قلقلہ نہیں کریں گے بلکہ آواز کو جاری کرتے ہوئے ازواجن۔ اب اس طرح پڑھنا کہ ازواجن تو یہ قلقلہ ہو گیا، قلقلہ کرنا نہیں ہے۔ دوبارہ اس آیت کریمہ کو سن لیجیے، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، نویں آیت کریمہ میں پہلا کلمہ وَجَعَلْنَا۔ اب یہاں دیکھیے وَجَعَلْنَا، جیم کو اس طرح ادا کرنا کہ تفشی سے ہٹ کر کوئی دوسری آواز نکلے، تو اس طرح کی آواز نہیں نکالنی۔ وج چے کی آواز، جیم کے بجائے چے کی آواز، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ وَجَعَلْنَا جیم کی آواز نکالنی ہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، لِبَاسًا، ایک الف تک کھینچیں گے، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا،
وجعلنا النهار معاشا وجعلنا یہاں گننا کریں گے، ایک الف تک گننا کریں گے، معاشا ایک الف تک کھینچیں گے، وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا سبعا کی تنوین پر اکفا کریں گے، گننا ہوگا، لہذا ایک الف تک گننا کر کے پڑھیں۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا ایک الف تک گننا کریں گے، سراجوں کی تنوین پر ادغام کا قاعدہ ہوگا۔ آگے وہاجن تشدید ہے، واو پر بھی تشدید ہے اور ہا پر بھی تشدید ہے، لہٰذا جب جاؤں پڑھیں گے تو گننا کریں گے، اور وہ ہا پڑھیں گے تو ہا پر تھوڑا سا رک کر ہا کی ادائیگی کریں گے۔ وہاجن وہاجن تو تشدید ہم نے ختم کر دی، تو تشدید کی ادائیگی اس طرح ہوتی ہے کہ تشدید والا جب بھی کوئی حرف پڑھیں تو اسے تھوڑا سا رک کر پڑھنا چاہیے۔ وہاجن یا وہاجا، وقف میں وہاجا، اور اگر ملا کر پڑھیں گے تو وہاجوں، صحیح۔ دوبارہ اس آیت کریمہ کو پڑھ لیجئے۔ سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا ماءً مد متصل کا قاعدہ ہوگا، 2، 2.5 یا 4 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ دوبارہ پڑھ لیجئے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لنخرج به حبا ونباتا حبا ونباتا یہاں پر بھی غور کیجئے، توجہ کیجئے کہ حباؤں تنوین پر گننا ہوگا، ادغام کا قاعدہ ہوگا، واو پر تشدید ہے، اور یہ واو پر تشدید اسی لیے آئی ہے کہ یہاں پر ادغام کا قاعدہ ہوگا، اور اس قاعدے کی بنا پر یہاں پر ہم گننا کریں گے۔ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا وَجَنَّاتٍ کی تنوین پر اظہار کا قاعدہ ہوگا، بغیر گننا کے پڑھیں گے۔ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا الحمدللہ ہم نے سورہ نبا کی آیات کریمہ کو نہ صرف سنا بلکہ اس کی ادائیگی کے حوالے سے مخارج اور قواعد کے بارے میں بھی مدنی پھول سنے۔
آئیے ہم اپنے مدنی منوں سے ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون ألم نجعل الأرض مهادا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون۔ الحمدللہ عز وجل، آج ہم نے سورہ نبا کی آیات کی نہ صرف تلاوت کی بلکہ ان کے بارے میں جو قواعد و مخارج سے متعلق مدنی پھول تھے وہ بھی سنے۔ اللہ عز وجل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح قواعد و مخارج کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ دے